السلام علیکم، میں جی سعد ہاشمی پیک اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے یہ بیسیکلی ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان میں کافی دیر سے اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں ایک کشتی حادثہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ جو ایشو ہے یہ ہائی لائٹ ہوا اور اس کو پوری دنیا میں ڈسکس کیا گیا، اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے پھر اس نے بھی اس کے اوپر کچھ ایکشن لیے، ایف آئی اے نے بھی کوئی کارروائیاں کی اور جو انسانی سمگلر تھے ان کو گرفتار کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ ایز اے معاشرہ اور ایز اے قوم ہماری جو اس کے اندر کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ میرا جس ضلع سے تعلق ہے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طریقے سے باہر جاتے ہیں، تو ہمارا بھی ان سے ملنا ہوتا ہے۔ اور میرا بیسیکلی منڈی بھاول سے تعلق ہے، جو بنیادی میرا نیٹو ایریا ہے وہ منڈی بھاول ہے۔ ابھی میں عید کی چھٹیوں میں گاؤں گیا ہوا تھا، تو کچھ لوگوں سے مجھے ملنا ہوا اور میں آپ سے ان کے جو تاثرات ہیں اور جو ان کی تھنکنگ ہے بیسیکلی وہ بتاؤں گا، اور حیران رہ گیا ہوں کہ اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود ہمارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح بیتاب ہیں یورپ جانے کے لیے۔ 300 لوگ ابھی جو ہے، یہ کل کی بات ہے، جو ایک کشتی حادثے میں جو شہید ہوئے، جن کی اموات ہوئیں۔ میرے گاؤں سے ایک ہی گھر سے پچھلے سال 4 جنازے اٹھے۔ 3 سکے بھائی تھے، ان کے تینوں کا ایک ایک بیٹا اور ان کا ایک بھانجا کشتی حادثے کا شکار ہوا، اور وہ لاسٹ ایئر یہ انسیڈنٹ ہوا جس میں گجرانوالہ ڈویژن کے کافی لوگ جو تھے وہ اس کشتی میں موجود تھے، لیکن نہ وہ میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا، نہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ملی، کیونکہ وہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ جو وہ پرماننٹ نہیں ہوا۔ اور میرے گاؤں سے وہ 4 جنازے اٹھے اور ایک ہی گھر سے وہ 4 جنازے اٹھے۔ آپ خود سوچیں کہ 4 نوجوان جن کی عمر تقریباً کوئی 18 سے 22 سال کے درمیان ہے، وہ فرسٹ کزنس ہیں، اور ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اسی گاؤں میں میرا ایک کلاس فیلو پچھلے 13 سال سے وہ یورپ گیا ہوا ہے غیر قانونی طریقے سے، اور وہ ابھی تک واپس نہیں آ سکا پیپر نہ بننے کی وجہ سے، اور آج کل وہ کسی جیل میں ہے وہاں پہ۔ اس کا سکا بھتیجا، میں کل ملا ہوں، مجھے سکا بھتیجا بتا رہا تھا کہ وہ کسی بینک میں جاب کرتا ہے اور وہ جاب چھوڑ دی ہے اور وہ بھی باہر جانے کی تیاری کر رہا ہے، جس کا سکا چاچا 13 سال سے واپس نہیں آیا پیپر نہ بننے کی وجہ سے۔ اس کا بھتیجا جو ہے وہ جاب چھوڑ کے باہر جا رہا ہے۔ ہم کیا تربیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کی، یہ لمحہ فکری ہے۔ میرا ہی ایک دوست جو ہے اس کا اچھا خاصا کاروبار گاؤں میں چل رہا ہے اور وہ اچھی خاصی ارننگ جو ہے اس کو ہو رہی ہے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ یو ایس اے کے لیے ٹرائی کر رہا ہے انلیگل طریقے سے کسی ایجنٹ کے تھرو، اور 45 لاکھ روپیہ وہ اس ایجنٹ کو دے رہا ہے۔ اب خود سوچیں، جو 45 لاکھ روپیہ دے رہا ہے وہ اگر اس ملک میں 45 لاکھ سے کوئی کاروبار کرے تو وہ کتنی ارننگ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جو اپنے بچوں کی عجیب طریقے سے تربیت کی ہے، ہم پڑھاتے ان کو نوکری کروانے کے لیے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے وہ جو یہاں پہ جو بھی وسائل ان کے پاس ہوتے ہیں ان کو بیچ کے وہ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہی حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور کچھ پہنچ پاتے ہیں۔ اب سوچیں ذرا کہ ہم کہاں پہ ہم جو ہے وہ لیک کر رہے ہیں تربیت میں۔ اگر ہم ان کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی جیسے یورپ میں ہوتا ہے، باقی ممالک میں ہوتا ہے، ہم ان کو بزنس کی طرف راغب کریں، ان کو کاروبار کی طرف راغب کریں، ان کو بتائیں کہ کیا پوٹینشیل ہے بزنس میں اور کاروبار میں۔ پاکستان تو گروئنگ کنٹری ہے، یہاں پہ تو جو بزنس ہے اس کی بہت زیادہ سکوپ ہے، اور وہ جو اکانومیز ہے وہ تو گرون اکانومیز ہیں۔ وہاں تو آپ نے جا کے کسی ہوٹل میں برتن دھونے ہیں، کہیں پہ کوئی پینٹ کا کام کرے گا، جو پاکستانی مشہور جہاں پہ 2-3 کام ہے یہی کرتے ہیں، یا کوئی اور مزدوری کریں گے۔ اور ایک میرا دوست جو تھا وہ پھالیا سے تھا، وہ بھی اسی طرح انلیگل گیا، اور وہ بیچارہ مجھے بتا کے رو پڑا کہ وہاں پہ اس کو کتے بھی نہلانے پڑے۔
اور وہ ٹیٹوز بناتا رہا لوگوں کے, جو وہاں پہ جو لوگ جسم کے اوپر ٹیٹوز بناتے ہیں وہ سیکھ کر وہ بیچ کے اوپر جو ہے وہ اسپین میں وہ ٹیٹوز بناتا تھا. یہاں پہ اچھا خاصا اس کا کام تھا. تو یہ جو رویہ ہے اور یہ جو سوچ ہے اور جو تربیت ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. خدا را آپ اپنے بچے جو ہیں وہ پیسے دے کر موت کی طرف دھکیلتے ہیں. آئے روز واقعات ہوتے ہیں, کچھ کنٹینرز میں دم گھٹ کے مر جاتے ہیں, کچھ سمندر کی لہروں کی نظر ہو جاتے ہیں, لیکن ہم اس سے کچھ نہیں سیکھتے. آج جنازہ پڑھتے ہیں اور صبح خود تیار ہوتے ہیں جانے کے لیے. تو اس کے اوپر ہمارے جو ادارے ہیں, جو ہمارے انسٹیٹیوٹ ہیں بیسیکلی جہاں پہ ہم تعلیم دیتے ہیں, وہ تو ایک کمائی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. وہاں پہ تربیت اس طرح کی کریں کہ جیسے پڑھائی کے ساتھ ان کو کاروبار کی طرف راغب کرے, جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. وہ تو جب بچہ میٹرک کرتا ہے اور فرسٹ ایئر میں جاتا ہے تو وہ تھوڑے تھوڑے پیسے دے کے بچوں کو کہتے ہیں اس سے کاروبار کریں, اور وہ بچے جو ہیں وہ مل کے 10-10 کی جو کمپنی بنا کے 8-8 5-5 کا گروپ بنا کے وہ انہوں نے ایسے وہاں پہ کاروبار کیے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو بزنس ٹائکون ہیں وہ ان بچوں کو لے رہے ہیں اور ان کی ٹیکنالوجی کو لے رہے ہیں, ان کے بزنس آئیڈیاز کو خرید رہے ہیں. یہ ہے کام جو کرنے والا ہے, جو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں نہیں ہو رہا. جو انڈیا ہم سے کیوں آگے جا رہا ہے, اسی وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ ماڈرن جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف ہے اور پریکٹیکل ایجوکیشن کی طرف ہے. ہم یہاں پہ لاکھوں میں فیسز لے رہے ہیں اور ڈیلیور کچھ نہیں کر رہے, اور ایسی تعلیم دے رہے ہیں جو بیچارے نوکری کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اور جو ہمارے ہاں آج کل جو بزنسز ہیں اور جو نوکریوں کے حال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو ان کی جو تربیت ہے اور جو ان کی تعلیم ہے اس کے اوپر ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور خدا را جو ہمارے حکمران ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی پالیسی دیں کہ جو یہ ادارے جہاں سے یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ ان کی تربیت جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہو, کہ وہ کل کو جا کے معاشرے کا ایک بہتر فرد بنے اور اس میں کنٹریبیوٹ کریں. کسی مشین کا چھوٹا پرزہ بننے کی بجائے وہ خود سے ایک چھوٹی مشین بنے اور جا کے اپنا جو اس کی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو یہ میری چند گزارشات تھیں کہ ہمارے جو تربیت ہے, جو تعلیم ہے اور جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو ری تھنکنگ کی ضرورت ہے. اور اس کو اگر آپ نہیں کریں گے, اس کے اوپر کام نہیں کریں گے, تو اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنے وسائل یہاں سے بیچ کے موت کو ترجیح دیں گے. جیسے ہمارے مختلف واقعات ہوئے ہیں. ابھی ایک کشتی کا حادثہ ہوا ہے, یہ ایک کشتی نہیں تھی, اس سے 1 سال پیچھے آپ ڈیٹا اٹھائیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں اس کا شکار ہو چکے ہیں. یہ تو ایک حادثہ ہائی لائٹ ہو گیا اور ہمیں جو ساری قوم جو ہے اس کے سامنے ایک چیز آئی. تو اس طرح کے حادثات ہمارے جو ڈویژن گجرانوالہ ہے اس میں آئے روز ہوتے ہیں. کبھی ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں. تو اس کے اوپر خدا را ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں کوئی ایسی لانگ ٹرم جو پالیسی بنائیں کہ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی اس کی گرفت میں آئیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو پیسے دے کر موت کی طرف نہیں دھکیلیں گے. تو انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر فردر ہم آپ کے ساتھ پورا ڈیٹا لے کے آئیں گے اور اگلے ویلاگ میں ہم اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے.